رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل اس پرامن مذہب کی بنیاد رکھی تھی، اور تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے جہاں اسلام پسندوں نے ظلم و بربریت کا سہارا لیا ہو۔ تاریخ کے اوراق آپ دیکھ لیجئے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے۔ البتہ جس جتھے نے ایسا کوئی بھی قدم اٹھایا ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کے عمل نے اس بات کو واضح کیا ہے، اور مسلمہ کذاب کی ذریت کو نیست و نابود کیا تھا۔ اور یہ اسلام کی تاریخ ہے، جو بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کرے گا، اس کے لیے اسلام کے اندر کسی قسم کی امن کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی تاریخ میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے کہ وہ اسلام پسند بنے، وہ اسلام کے لیے آئے۔ پاکستان کی جو قربانی ہے وہ دارالاسلام کے لیے دی گئی تھی، اور یہاں پر جو لوگ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ایک تاریخی قربانی کے بعد دے رہے ہیں۔ کوئی ایسی تاریخ پاکستان میں نہیں ہے کہ اسلام پسندوں نے کسی گروہ، کسی طبقے کو اسلام پر مجبور کیا ہو، لہٰذا اس ڈیفنس کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح پیغام ہے جو پیغمبر۔ السلام علیکم، یہ جلسہ آپ سنیں ماشاءاللہ اذان ہو رہی ہے تو ہم 2 منٹ کے لیے چیک کرو جلسہ ہے دیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے پانی کے پاس جانا، مانگنے میرے پاس جانا۔ السلام علیکم، یہ جلسہ ہے شملہ پہاڑی کے قریب لبیک یا رسول اللہ کا مولوی کا چیک کریں ماشاءاللہ، بہت پیارا جلسہ ہے، چیک کریں جلسہ ہے۔ ابھی میں عبد الماجد بھائی کو دعوت دیتا ہوں، آپ ناظم MOS کے آئیں اور اپنے خیالات کا عبد الوارث بھائی کو یقین دلاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم یہاں پر 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم دل سے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، اور ہمیشہ جہاں بھی آپ ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ ہم ضرور حاضر ہوں گے، اور پھر اپنے نو مسلم بھائیوں کے حقوق کے لیے۔ دوسری بات، ہمارے کل کی صاحب آنے والے صاحب جو ہے وہ ایک تقریب یہ اس کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، تم اس کو بالکل نہ چھوڑو۔ وہ اگر اس کو قائل کرنے میں ناکام ہو گئے تو اس کے بعد پھر وہ اسلام قبول کرنے کے اگلے مرحلے میں داخل ہوگا۔ جو اسلام قبول کرے اس کا سرٹیفکیٹ نہ بنے، اس کا شناختی کارڈ نہ بنے۔ یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ انڈیا کے اندر قبول جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے جتنی مشکلات ہیں اس سے بھی زیادہ مشکلات پاکستان کے اندر۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس وقت پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، یہ دیکھو جلسہ ہے پوسٹ کنورژن کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کچھ حقیقت نہیں ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں، بہت سارے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں، خود مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں شبان ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے۔ کوئی جبری تبدیلی مذہب نہیں ہے، کوئی بھی حق نہیں مارے جا رہے، سب حقوق مل رہے ہیں۔ بلکہ اس وقت آپ ریسرچ کر لیں، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا جو ہمارے مخاطب ہیں کہ آپ ریسرچ کر لیں۔ اس وقت دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے الحمدللہ۔ تو کیا وہ سب لوگوں کے اوپر اسلام جبر کر رہے ہیں یا مسلمان ان پر جبر کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں ہے۔ اتنی بڑی مقدار کے اندر 1-2 لوگوں پہ ہو سکتا ہے، کیا اتنی بڑی مقدار کے اندر لوگوں کے اوپر جبر کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن جائے؟
کرو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مطالبے کو لے کر ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قومی مطالبہ بنائے, ہر مسلمان کی آواز بنائے, ہر مسلمان کا درد دل بنائے. اور بھائی عبدالوارث گل صاحب کا میں پھر ایک دفعہ جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گا, اور میں تمام احباب سے جو بھی جس فورم سے تشریف لائے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں, ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں, ان کے قدم کے ساتھ قدم ملائیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں, اور ہمیں جہاں انشاءاللہ یہ آواز دیں گے ہم لبیک کہہ کر ان کے ساتھ حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.